السلام علیکم دوستوں، تو یہ میری آج پہلی اور فرسٹ ویڈیو ہوگی یوٹیوب پر۔ تو میں آج سے بخاری شریف جو کتاب ہے وہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ایک ایک مسئلہ، ایک ایک حدیث میں آپ تک پہنچاؤں گا ویڈیو کے ذریعے۔ تو میں وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ مقدم الکتاب، اس کا جو پہلا کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو تمام مخلوقات کو بہترین انداز اور مناسب شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وہ ایسا داتا مہربان اور روزی دینے والا ہے کہ کسی حقدار کو حق کے بغیر بھی مخلوق کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیے ہوئے ہے، اور جب تک صبح و شام کا یہ سلسلہ جاری ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی اس کے رسول برحق پر ہو جو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس طرح اس کی آل و اولاد پر بھی اللہ کی رحمت ہو، جو اللہ کی راہ میں بڑی فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے صحابہ کرام پر بھی جو اطاعت گزار اور وفادار ہیں۔ حمد و سلامت کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان حامل ہے، لیکن اس میں احادیث تکرار کے ساتھ مختلف ابواب میں الگ الگ طور پر بیان ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی چاہت کی حدیث ڈھونڈنا چاہتا ہے تو بہت انتہائی تلاش و جستجو اور سخت محنت کے بعد ہی اسے معلوم کر سکتا ہے۔ بے شک اس قسم کے تکرار سے امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ مختلف اسانید کے ساتھ احادیث بیان کی جائے تاکہ انہیں درجہ شہرت حاصل ہو جائے، لیکن اس مجموعہ حدیث سے ہمارا مقصد تو اس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ اس مجموعے کی تمام حدیث صحیح اور قابل اعتبار ہیں۔ امام نووی شرح مسلم کے مقدس میں لکھتے ہیں، الگ الگ ابواب میں ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات اس حدیث کا تعلق رکھنے والے باب سے بہت دور کا تعلق ہوتا ہے، چنانچہ اکثر اوقات اس کے متعلق یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ اس کا یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ اس لیے ایک پڑھنے والے کے لیے اس متعلق یہ حدیث کو تلاش کرنا اور اس کی تمام اسانید کو معلوم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا،
متاخرین میں سے کچھ حفاظ یعنی کہ حفاظ کہتے ہیں حافظ کو، حافظ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بخاری میں ایسی حدیث کی موجودگی سے انکار کر دیا جو الگ الگ ابواب میں درج تھی، لیکن ان کی طرح بسہولت ذہن کی پہنچ نہ ہو سکی۔ شرح نووی صفحہ نمبر 15 جلد نمبر 1۔ ایسے حالات میں میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام کروں۔ نمبر 1، جامع صحیح کی تمام حدیث اور ان کی سندوں اور تکرار کے بغیر جمع کر دیا جائے تاکہ مطلوبہ حدیث کسی قسم کی دشواری کے بغیر تلاش کی جا سکے۔ نمبر 2، ہر مکرم حدیث کو ایک ہی جگہ بیان کروں گا، لیکن اگر کسی دوسری جگہ اس روایت میں کوئی اضافہ ہوا تو پوری حدیث ذکر کرنے کے بجائے اضافہ کا حوالہ دوں گا۔ نمبر 3 لکھتے ہیں، اگر پہلے کوئی حدیث مختصر طور پر ذکر ہوئی ہو، پہلی حدیث مختصر طور پر ذکر ہوئی ہو اور بعد میں کہیں اس کی تفصیل ہو تو اضافی فائدہ کے پیش نظر دوسری تفصیل روایت کو نقل کروں گا۔ مقطوعہ اور معلق روایت کو نظر انداز کرتے ہوئے، نمبر 4 ہے، مقطوعہ اور معلق روایت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف مرفوع اور متصل احادیث کو بیان کروں گا۔ رتبہ اکرام نمبر 5، صحابہ اکرام اور ان کے بعد آنے والے دوسرے لوگوں کے واقعات جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف جانا اور وہاں جا کر آپس میں بات چیت کرنا، نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے گھر میں دفن ہونے کے لیے اجازت لینے کی وصیت، آئندہ مجلس شروع کے متعلق ان کے ارشادات، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو قرض اتارنے کی وصیت اور ان جیسے دیگر واقعات کو بھی ذکر نہیں کروں گا۔ یعنی کہ کہتے ہیں ایسے واقعات بھی کتاب کے اندر ذکر وہ نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 6 لکھتے ہیں، ہر حدیث کو شروع میں صرف اسی صحابی کا نام ذکر کروں گا جس نے اس حدیث کو بیان کیا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس صحابہ اکرام نے حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث بتائی ہے، حدیث کو بیان ذکر کیا ہے، اس حدیث کا صرف انہی صحابہ کا وہ شروع میں نام لیں گے، باقی اور کسی کا نام نہیں لیں گے، تاکہ پہلی نظر میں ہی اس کے راوی کا علم ہو جائے، تاکہ پہلے راوی کا علم ہو جائے۔ نمبر 7 وہ لکھتے ہیں، راوی کا نام لینے میں انہی الفاظ کا استعمال کروں گا جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ نے کیا ہے۔ مثلا امام بخاری کبھی تو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان عبداللہ بن عباس کہہ دیتے تھے، کبھی ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کبھی ان عبداللہ بن عمر، نیز بعض اوقات ان انیس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض مقامات پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اس سے آگے کو میں کل ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، مجھ کو بھی سلامت رکھے، دین کی ایمان کی دولت سے نوازے میرا مالک، اپنی رحمت میں اپنی رحمت ہم پر نازل کرتا رہے، بھیجتا رہے، اللہ اپنے کرم ہم پر کرتا رہے میرا مالک۔ اور اپنا دیکھو اور کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو شیئر کرو، اس میں کوئی مطلب الٹی سیدھی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو امام صاحب سے، اپنے مفتی صاحب سے ذکر اس کا کر سکتے ہیں، ویڈیو دکھا سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، اس کا معافی چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو پڑھنے میں مجھے معاف کر دیں۔ باقی میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں،
لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں دیکھ کر پڑھتا ہوں، مجھے سپورٹ کریں۔ میں کوئی اپنی طرف سے اس میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کچھ بھی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔